آپ کا میزبان سجاد یعقوب۔ ناظرین، آج ہم حافظ محمد افضل صاحب سے پوچھیں گے کہ جادو کے علامات کیا ہیں۔ السلام علیکم آپ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، آج آپ ہمیں بتائیں کہ جادو کے علامات کیا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ نصیحت کرتے رہیے، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ سجاد، علامات جو سب سے پہلی علامات ہے نا، وہ میاں بیوی کے دوران لڑائی جھگڑا ہونا، بے حد چاہنے والے بیوی، بے حد چاہنے والا میاں، بہت پیار کرنے والا میاں، ایک دم جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ اتنی شدید بری لگتی ہے کہ جس کا حساب ہی کچھ نہیں ہے، اور اتنی بری بات لگتی ہے کہ وہ اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی اور نفرت کرنے لگ جاتی ہے، اتنی شدید نفرت کرتی ہے کہ اسے حتیٰ کہ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ گالی گلوچ دینا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے بڑی علامات جو ہے یہ پہلی ہے، جس کو قرآن مجید نے بھی واضح کیا ہے، ہاروت اور ماروت والی۔ دوسری علامات، بیوی چاہنے والی شوہر کی شکل دیکھتی ہوئی وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ آگ بگولا ہوتی ہے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور اس کی جان لینے کی کوشش کرتی ہے، اتنی شدید نفرت کرتی ہے کہ اس کو اس کا چہرہ ہی نظر نہیں آتا کہ یہ میرا خاوند ہے۔ تیسری علامات، اچھی بلی بیوی، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی اور پیار کرنے والی، اپنے شوہر کی شکل اسے کبھی کتے کی، کبھی خنزیر کی، کبھی کوئی نہ جانے کون کون سی اسے شکل نظر آنے شروع، اور چیختی چلاتی ہے اور دوڑنا شروع کر دیتی ہے، اس کے بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھی علامات جو ہے، کسی بھی حسین اور خوبصورت لڑکی کے والدین اس کے لیے آنے والا رشتہ جو ہے اس کے ساتھ ایسی بات چیت کرتے ہیں کہ وہ انکار کر کے ہی چلے جاتا ہے، حالانکہ وہ بات کوئی ایسی غلط نہیں کرتے، لیکن بات ایسی ان کو لگتی ہے کہ جیسی تکلیف دہ کوئی بات ہے، وہ رشتہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ لڑکی کا رشتہ صرف اس وجہ سے آنا بند ہو جاتا ہے کہ لوگ ان کی شکل دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اسے منحوس قرار دے دیتے ہیں، اور اس کا ذکر آنے پر نفرت بھری نگاہ ڈال کر منہ پھیر لیتے ہیں، اور اس کے سائے سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھٹی علامت، اچھا بھلا سمجھدار شوہر اپنی بیوی پر جان نچھاور کرنے والا اچانک اس سے نفرت اور بغض کرنے لگتا ہے، اگر کوئی اسے سمجھاتا ہے پیار سے تو وہ اس سے بھی نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے، اور اتنی نفرت کرتا ہے کہ بات کہیں سے کہیں تک چلی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے جادو کی، بہت بڑی علامت ہے۔ ساتویں علامت، ایسے جانور جو دودھ دینے والے جانور ہیں، یعنی بکری، گائیں، بھینس وغیرہ پر کیا جاتا ہے، ان کی گزرگاہ کے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے، جیسا ہی وہاں سے جانور گزرتے ہیں وہ دودھ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ پیٹ کے اندر ہی مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ پیدا بھی ہو جائے کسی گائے، بھیڑ، بکری کا، تو اسے جو ہم نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جسے سوکڑا ہو گیا ہے، اور اس جانور کا دودھ
کوئی انسان بھی پی لیتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ اثرات آ جاتے ہیں۔ 9ویں علامت جو کہ دودھ دینے والی گائیں، بھینس، بکریاں، جیسے ہی زچگی کا ٹائم آتا ہے اور بچے جو ہیں وہ ان کے مر جاتے ہیں، پیٹ کے اندر ہی مر جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ 10ویں علامت جو نومولودہ بچے، شیرخوان بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں یا پیٹ کے اندر ہی مر جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، انہیں بھی سوکڑے کی ہی بیماری کہا جاتا ہے۔ 11ویں علامت جادو کرنے والے جادوگر منگل یا 7 دنوں میں ایک پتلا بنا کر کسی عورت کی گزرگاہ پر ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ عورت اس پتلے سے گزر جاتی ہے پھر وہ عورت جو ہے وہ کبھی بھی لڑکا نہیں پیدا کر سکتی، وہ لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اس کے یہاں۔ ایسے والدین کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی معالج کے پاس جائیں اور جا کے انہیں چیک اپ کروائیں اپنا۔ 13ویں علامت جادوگر مرد کے اوپر اس طرح کا جادو کرتا ہے کہ اس کے جوڑوں میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، باوجود علاج کرانے کے اور اتنا اخراجات کرنے کے باوجود وہ بالکل نکارا ہو کر چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو جاتا ہے۔ 14ویں علامت چونکہ مجھے بلوایا تھا ان لوگوں نے گاؤں میں گیا، میں نے ان کی حویلی دیکھی، کافی زیادہ الحمدللہ جانور تھے ان کے پاس، پہلے گنتی تو نہیں میں کر سکتا لیکن کافی تعداد میں تھے، اور آہستہ آہستہ سب ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لیٹے ہوئے مر گیا، پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میں ادھر گیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں آ کے ہماری گھر کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ جتنے جانور تھے نا وہ سب کے سب ہی جو ہے نا وہ مر گئے ہیں، اور سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ ایک بھینس تھی جو بہت شدید قسم کی ہانک رہی تھی، خیر میں نے ان سے کہا اسے پکڑو، میں نے پڑھ کے اسے دم کیا، اس کے منہ کے اندر بار بار تھوکا، اللہ نے کیا وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دیوار تھی، میں نے کہا یہ دیوار گراؤ، اس کی دیوار کیوں رکھی ہوئی ہے، گراؤ اس کو، کوئی مطلب ہے اس کا؟ کہنے کہ نہیں یہ پہلے ایک بکریاں الگ کی تھی تو اس لیے یہ دیوار، میں نے کہا اس کو اکھاڑ دو دیوار۔ وہ اللہ کی کرنی ہوئی کہ جب دیوار اکھاڑی ہے نا تو اس کے نیچے سے بے شمار تویز، کیل، ان کے ماں باپ کے نام، وہ جادوگروں کا سارا سلسلہ کہ ان کی حویلی اجڑ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہ جو تھا نا وہ سارا اکٹھا کیا، نکالا، اور ادھر پھر جو ہے نا وہ کام کیا، الحمدللہ پڑھ کے سارا ان کو بتایا کہ ادھر آپ نے اب سورۃ بقرہ جو ہے نا وہ پڑھنی ہے، تو وہ الحمدللہ اللہ نے کیا کہ وہ جو باقی جانور تھے کو تقریباً 12-15 وہ اللہ نے بچا لیے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں جو ہے نا علامات بھی بیان کریں گے۔ بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا، آپ نے آج ہمیں بہت مفید باتیں بتائیں۔ ناظرین اگلے پروگرام میں ہم حافظ محمد افضل صاحب سے مزید علامات پوچھیں گے، تب تک کے لیے سجاد یعقوب کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔